الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا یہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا دین ہے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام ہی ایسا دین ہے جو اللہ کے پاس پسندیدہ ہے. محترم حضرات، اسلام جب اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ رب العالمین کی جیسی تعریف، جیسی حمد کرنا چاہیے، ہماری زبانیں ویسا حمد نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے بالا تر ہے اور وہ ایسی خوبیوں والا ہے کہ زبانیں تھک جائیں، قلم خشک ہو جائیں، جب بھی اس کی حمد اور ثنا ختم نہیں ہو سکتی. جب اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، اس کا سلسلہ برابر چلتا ہے، چلتا رہے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید، اس کی تعریف، اس کی توصیف بیان نہیں کی جا سکتی. جب اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے تو غور کیجئے گا کہ یہ کتاب کیسی ہے، کیا خوبیاں رکھنے والی یہ کتاب. آج اللہ نے چاہا تو میں اس قرآن کی عظمت کو بتاتے ہوئے دو مزید باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اسلام کی خوبیاں کیا ہے، اسلام کے بارے میں 4 باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد قرآن کی خوبیوں کے بارے میں اللہ نے چاہا تو 7 باتیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اب اس کے بعد قرآن کی عظمت وغیرہ آپ جانتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے. اس کا پڑھنا رحمت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت اور نقصان ہے. یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے ہے. اس سے آدمی قریب ہوتا ہے، اللہ سے نزدیک ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات چیت کرے تو قرآن مجید کو پڑھے. اور آپ نے فرمایا افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے زیادہ افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید ہر درد کا علاج، ہر بیماری کا علاج، ہر پریشانی کا علاج، ہر مصیبت کا علاج، دنیا کی ترقی کو ترقی دینے والا، دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنے والی اور یہ کتاب ہے. یہ کتاب دلوں کو نرم کرتی ہے. یہ کتاب اگر کوئی آدمی اگر اس کو پڑھ لے، اس کو سن لے تو وہ سمجھ جائیے
کہ اس کے دل کے اندر اس کی تاثیر ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں، بڑے بڑے دشمن آپ کے پاس آتے، قرآن مجید سنتے اور متاثر ہوتے. آج سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے خود بھی پڑھیں، لوگوں کو پڑھ کر سنائیے قرآن کیا ہے، لوگوں کو بتائیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب الحمدللہ قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی، چھپنے والی کتاب قرآن مجید. دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ الحمدللہ موجود. اللہ جزائے خیر عطا کرے. اللہ کے بندوں نے بڑی خدمتیں کیا. دنیا کی ہر زبان کے اندر اس کے ماشاءاللہ نسخے آپ کو ملیں گے. اگر کوئی آدمی ایک آدھ نسخہ اگر جلا رہا ہے تو بعض ہوتے ہیں دنیا میں مشہور ہونے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک نسخہ اگر کسی نے جلا دیا تو اس سے کیا فرق پڑا؟ کیا فرق پڑا؟ اربوں کی کتابیں جو موجود ہیں وہ کیا ہو، اور الحمدللہ یہ سینوں میں محفوظ ہے. آپ جلا لیجئے، پورے مارکیٹ کے جتنے ہیں دنیا کے سب جلا لیجئے، مگر یہ قرآن جو سینوں کے اندر محفوظ ہے اسے کیا کریں گے؟ اور اللہ نے اس کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا. میرے بھائیوں، یا مختصر بات یہ ہے، قرآن کا لینا برکت ہے، قرآن کا چھوڑنا نحوست ہے، قرآن ترقی کا ذریعہ ہے. بتایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب سے اللہ تعالیٰ عزت دے گا تو آسمانوں تک پہنچائے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہیں انسان کہنا مشکل، ایسے لوگ جو جانوروں کو چلایا کرتے، ایسے لوگ دنیا کے اندر اس قرآن کے ذریعے کیا انقلاب پیدا کیے، کیا ترقی اس کی ہوئی. اچھا سوال یہ ہے، اگر کوئی آدمی اسے اگر بے حرمتی کر رہا وہ تو غلط ہے، وہ تو کافر ہے، اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں، وہ اس وقت میں اب نہیں بتاتا ہوں. بے حرمتی کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ سزائیں ہیں. اب یہاں پر یہ ہو رہا، کیا ایک نسخے کے جلانے کی وجہ سے کیا قرآن ختم ہو گیا؟ اب لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ کیا کرنا، کیوں اس کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. اب لوگ اس کے پیچھے لگیں. اب زمانہ جب مٹا رہا ہے تو کچھ نہیں. بہرحال قرآن کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں یاد رکھیے گا، اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں. جو کتاب ہمارے گھر میں ہے پڑھیے. بتایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور ان کو بھی پڑھاتا ہے، خود بھی پڑھ رہا اوروں کو پڑھا رہا. اگر آپ صرف اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے ارادے سے نکلے، مسجد جاؤں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، درس ہو رہا، میں درس میں جا رہا ہوں، اگر آپ قرآن کے پڑھنے سننے کے ارادے سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن. قرآن پڑھنے والا بھی سب سے بہتر، قرآن پڑھانے والا بھی سب سے زیادہ بہتر. اور قرآن پڑھنا اور پڑھانا، دیکھیے اب میں پڑھا، میں کس کے پاس پڑھا؟ ان کو ثواب، ان کو ثواب، ان کو ثواب، ان کو ثواب. اللہ کے رسول تک یہ سلسلہ چلتے رہے. میرے بعد جتنے لوگ پڑھیں گے مثلا اس کا ثواب میرے پڑھانے والوں کو ملے گا. اور یہ کتاب ہدایت جب تک رہے گی دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ تو قرآن کے بارے میں ہے، تفصیلات آپ جانتے ہیں، میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے اسلام کی 4 خوبیاں. پہلی خوبی اسلام کی جو ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو دین کے ساتھ تقوی، پرہیزگاری، ہدایت کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ چاہتے پورے دنیا پر اس کو غالب کر دے. اور اللہ نے کہا ولو کرہ المشرکون، اگر مشکل اس کو ناپسند کرے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین کو غالب کرے گا. اس کے بعد وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کہا گیا. اب یہاں پہ لوگ اگر ناپسند کریں، غالب ہو کر رہے گا، دنیا میں یہ پھیل کر رہے گا. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیجے اس واسطے کہ وہ پھیلے. جب اللہ پھیلانے والا ہے تو آپ کون، میں کون، اسے کون کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، انشاءاللہ ایک لفظ پر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل ہو کر رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور یہ دین پورا مکمل ہو چکا، اور اس کے اندر کوئی کمی یا زیادتی اس کے اندر نہیں ہوگی. اور اسلام کے بارے میں تیسری بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، مکمل ہو کر رہے گا، اور ہر زمانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بتایا، ہر چیز بتا دی، قیامت تک آنے والی ساری چیزیں بتا دی. اور قرآن مجید اسلام کے بارے میں کبھی اس کو مٹاتے نہیں سکتے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ وما من خلفہ. نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا، نہ اسلام کو مٹایا جا سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ایسے وقت جب کہ ان لوگوں کو اپنی زبان پر فرق، اپنے کلچر پہ فرق، اپنی ساری چیزوں پہ بڑا فرق تھا. بڑا فخر وہ کیا کرتے تھے، دنیا والوں کو گنگا کہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ اس قرآن کے خلاف اور اسلام کو مٹانے وہ زمانے میں ہر کوشش، ہر ممکن کوشش لوگ کر دیے، جو کر سکتے تھے کرے. لیکن ابھی اللہ نے کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے پھونکوں سے اسے بجھائیں گے. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اب بجھانے کی کوشش کرے، کیا نہیں کرے. ایک سوال میرا ہے آپ لوگوں سے، اگر قرآن کو اگر وہ غلط بتانا ہے تو بتا سکتے، کیونکہ عربی زبان ان کی آج بھی مصر ہے، دمشق ہے، بیروت ہے، لبنان ہے، اور دوسرے علاقوں میں ان کی پیور زبان عربی ہے. عربی کے اسکالر ہیں، بڑے ماہر لوگ ہیں، اور روزانہ عربی کے بے شمار پرچے نکلتے ہیں، کتابیں نکلتی ہیں، بڑی بڑی لغت ڈکشنریاں عربی کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور واقعی عربی کے وہ لوگ اسکالر ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آج تک اتنے بڑے اسکالر ہیں لیکن قرآن مجید کے خلاف کچھ نہیں لائے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اللہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا، پورے انسان، پورے جن، پوری کائنات مل کر اس قرآن کا ایکول اگر لائیں، اس قرآن کے برابر اگر لانا چاہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں لا سکتے. کب تک نہیں لا سکتے؟ اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک نہیں لا سکتے. ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں، انسان، جن وغیرہ آپس میں مدد کر کے کریں. پہلے اللہ نے کہا اگر تم اس کتاب میں شک کر رہے ہو ہے تو لو، ایک کتاب لو، ایک کتاب لو. ایک نہیں لا سکتے 15 پارے لو، 15 پارے نہیں لا سکتے 10 پارے لو، 10 پارے نہیں لا سکتے 1 پارا لو، 1 پارا نہیں لا سکتے. سنو میرے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے ایک آیت لاؤ، ایک آیت لاؤ. 1440 پر 4 گزر گیا، آج تک ایک آیت بھی نہیں ہے. ہر کوشش ہوئی، ہر زمانے میں کوشش. اور آپ کو معلوم ہے لوگ اپنے مذہب کو پھیلانے لاریوں کے حساب سے پیسہ خرچ کرتے، گنتی نہیں، لاریوں کے حساب سے کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ وہ پیسہ یہاں پہ خرچ کرتے، یہ قرآن کا ایکول لاتے، کچھ بھی لاتے، تو اب دیکھیے
دنیا میں لا سکتے. دوسری بات انا نحن نزلنا الذکر، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن ہم نے اتارا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کا دنیا میں سب سے پہلا حافظ اللہ ہے، سب سے پہلا حافظ. اور یہ قرآن کتاب کی شکل میں آئی. پہلے کچھ کہانیاں، کچھ الہام، انجیل، تورات وغیرہ ایسی چیزیں، لیکن کتاب شکل میں نہیں آئی. اور قرآن کے بارے میں، اس کے بارے میں سنیے گا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. قرآن کی سند کیا ہے؟ قرآن کی سند کیا ہے؟ لانے والے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل. اور اس کے بعد بتایا انہو لقول رسول کریم، ایک ایسے ذمہ دار کی طرف سے لایا گیا ہے جو ہر حیثیت سے بزرگ ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل کے بارے میں بتا دیا. قرآن کس پہ اترا؟ اللہ کے رسول پہ. بتایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق سب سے اونچے. اللہ بھیجنے والا، جبرائیل لانے والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ نازل کیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور اللہ کا شکر ہے، قرآن کی اللہ حفاظت کیسے کیسے کر رہا ہے. سبحان اللہ، دنیا کی ہر زبان میں ترجمے. اللہ سعودیہ والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا خدمت ہے، ہر زبان. خود مکے میں آپ چلے جائیے، ماشاءاللہ حرم کے اندر تقریباً دنیا کی ساری زبانوں میں وہ لگا دیے، مشینیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں. آپ جس زبان میں جو مسئلہ جاننا چاہتے ہیں آپ جان سکتے. کسی عالم کے پاس کسی کی بات جاننے کی ضرورت. آپ تمل والے ہیں، تمل کا بٹن دبائیے، جو شک ہے آپ کو معلوم. آپ دنیا کی کوئی زبان، دنیا کی بڑی بڑی زبانیں یہ دیکھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کہا ہم اس کی حفاظت سینوں میں کریں گے، سینوں میں کریں گے. اور اللہ کا فضل ہے، میں اگر یہاں پوچھوں اب تو بھائی اب اس وقت ہماری جماعت میں کتنے حافظ ہیں؟ میرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ کتنے حافظ ہیں؟ بچے بھی اٹھا بیٹے جتنے ہیں ماشاءاللہ. ڈر رہیں گے وہ ماشاءاللہ. دیکھیے یہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں تو کہاں ہیں؟ کوسی گلی میں جائیے. اور ہماری زبان کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی زبان کیا ہے؟ ماشاءاللہ. قرآن کی برکت سنو دوستو، یہ تو دنیا کی چیلنج. دوسرا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا. تیسرا ہے کہ اللہ اس کو سینوں میں بٹھا دیا. اور ایک اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو گویا یاد کرنے کے لیے دلوں میں بٹھا دیا. کتنا کوسی زبان یاد نہیں ہو سکتی. قرآن مجید چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. اور جب تک یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ قیامت تک قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ختم ہو سکتا. اور یہ کتاب ہے. اگر دنیا کا بڑا حافظ یہاں پر پڑھا رہا ہے نماز، اگر وہ زبر کی جگہ زیر کی جگہ زبر کی جگہ پیش اگر پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ وہ دنیا کا ماہر ہوگا، اپنی زبان کے وہ ماہر ہوں گے، بدل سکتے. میں اردو میں بات بول رہا ہوں آپ کو. اگر کوئی لفظ مجھے یاد نہیں آیا تو میں کیا کرتا ہوں، فوری دوسرا کوئی لفظ میں بتاتا ہوں. لیکن یہ قرآن زبر زیر پیش تجدید سکون جو ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. اور دوسری بات یہ کہ آج اتنا آسان ہو گیا، آپ فون لگائیے، فون میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے ترجمے ہیں، ترجمے کرنے والے اللہ کے بندے ترجمے کر رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ کوششوں کو دیکھیے، فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. ہمارا کام کیا ہوتا؟ کام پر کیڑے نکلتے وہ ہم دیکھتے رہتے. اچھائی کو لے لو میرے بھائی، خذ ما صفا داما قدر، اچھائی کو لے لو. کیا بھائی حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت لمبا چیز سے مہی تو قرآن کا حافظ، تجھے قرآن کا علم ہے،
ارے اچھا پڑھ رہا الحمدللہ بول، اللہ کا فضل ہے، اللہ مجھے اچھا پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع دیا. آپ بھی جائیے اس کے پاس، ٹائم لے کر آپ پڑھیے. قرآن سے جتنا فائدہ اٹھائیں گے اتنا فائدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن سینوں میں پیدا کرا. اور ایک خوبی یہ کہ اللہ نے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو کتاب کی شکل میں اتارا. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. قرآن کتاب ہے، لوح محفوظ میں یہ کتاب کی شکل میں اور یہ کتاب اتاری گئی. اور یہ ورق ہے، ورقوں میں لکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ دیکھیے قرآن مجید برابر دنیا میں لکھا جا رہا. اور اس کے بعد اور ایک بات یہ بتائی گئی کہ قرآن کو قیامت تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. بہت کوشش کرے کر رہے ہیں، کرنے دیجیے، کوئی بات نہیں. مگر اللہ تعالیٰ اس کی کیسی کیسی حفاظت کیا اندازہ لگائیے. اور کہہ رہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. غلط نہیں ہو سکتا، قیامت تک غلط نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. کچھ بھی کوشش کر لیجیے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات یہ ہے کہ قرآن قیامت تک ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرے گا جس کو بارے میں آج آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بتایا جانور، گھوڑا، گدھا، اونٹ، خچر، یہ سب جانور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دو مقصد سے ہم پیدا کیے. ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی سواری کا کام، اور ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. خوبصورتی کے لیے گھوڑے وغیرہ لوگ خوبصورتی کے لیے پالتے، یہ سواری بھی ہے. وہ زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، گدھوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے. آج اگر کوئی گدھے پر بیٹھ کر گیا تو پورے پینورمبور کے لوگ اس کے پیچھے رہیں گے، بڑا تعجب معلوم ہوگا. وہ زمان اس کے بعد اللہ یہ جملہ کرا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے. اگر ان کو کہتے جہاز آئے گا، کار آئے گی، نئے ماڈل کے کاراں آئیں گے، عرب کے لوگ ان کو معلوم نہیں، کبھی وہ دیکھے بھی نہیں، سمجھے بھی نہیں، دیوانہ بولیں گے. مگر اللہ یہ جملہ بولا یخلق، اللہ پیدا کرے گا ما لا تعلمون، جسے تم نہیں جانتے. میرے بھائی یہ کتاب ہدایت ہے. اب یہ کتاب اگر آپ دنیا میں اس کی قدر کریں گے اللہ برکت دے گا. میری باتوں کا خلاصہ سنیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ قرآن پڑھیے اللہ آپ کو فائدہ دے گا. سمجھیے یہ کتاب ہے فائدے کی کتاب، اور یہ ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکی مل رہی ہے آپ کو، اور آپ کی عزت کا ذریعہ، روزگار کا ذریعہ، پریشانی کا ذریعہ. آپ کو سکون نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ آپ کو سکون دے گا، پریشانیاں دور کرے گا، آپ کی بی پی دور ہوگی، ٹی بی دور ہوگی، ڈپریشن ختم ہوگا، اور بہت سی پریشانیاں، روزی روٹی کی پریشانیاں ختم ہوگی. آج ہم قرآن سے الگ ہو، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا. گھروں میں جا کر دیکھیے گا اللہ کے بندے پڑھنے والے ہوں گے، نہیں پڑھنے والے الماریوں پہ اوپر رہے گا، 2 3 انچ اس پر دھول پڑی ہوئی رہے گی. اب یہ قرآن کیا کرے گا میرے دوستو؟ قرآن اور روزہ کل سفارش کریں گے. کیا بڑی بات ہے. دیکھو جی، قرآن اللہ یہ بندہ رات دن پڑھتا تھا، خدمت کرتا تھا. اللہ القرآن حجت لک وعلیک، قرآن تمہارے لیے دلیل بنے گا اور تمہارے خلاف بھی کرے گا. اللہ شادی کا قرآن گھر میں رکھا ہوا تھا، دھول پڑی رہتی تھی، کبھی پڑھتے نہیں تھے. جب قول و قسم میں تکرار ہوتی ہے تو قسم لینے کے لیے قرآن کو لاؤ جی اماں جی سے قرآن، اماں اس واسطے دی تمہارے کو. میاں بیوی کی لڑائی ہو
تو اس میں لاؤ قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے. کتاب پڑھو جی، گھر میں رکھنا نہیں ہے. عطر میں لگا کر مخمل میں سجا کر رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. قرآن کہے گا اللہ یہ بندہ پڑھتا تھا، راتوں میں پڑھتا تھا، نیند چھوڑ کر پڑھتا تھا، اللہ معاف کر. اس وقت تک اللہ کے پاس لڑتا رہے گا جب تک کہ اللہ معاف نہ کر دے. دعا کیجیے اللہ خوش نصیبوں میں بنائے. اور روزہ بھی کہے گا اللہ کھانا پینا خواہشات ساری چیزوں کو تیرے لیے چھوڑتا تھا اللہ، اور زیادہ سے زیادہ یہ بندہ روزے رکھتا تھا، اللہ معاف کر دے. قرآن اور روزہ اس وقت تک سفارش کریں گے جب اللہ تعالیٰ جب تک یہ نہ کہے کہ جاؤ میں معاف کر دیا. اور ایک بات سنیے گا، آخری بات یہ ہے، اللہ کے رسول بھی کہیں گے یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے اللہ، یہ وہ قوم ہے جو قرآن کو چھوڑ دی. ایک طرف نبی شکایت کرے گا، دوسری طرف قرآن شکایت کرے گا. کیا حالت ہوگی؟ قرآن پڑھیں گے دنیا اچھی رہے گی، ایمان کی موت آئے گی. خبر میں آپ آئیں گے تو منکر و نکیر کے سوال پر جب عذاب آ رہا ہے قرآن سر کے پاس آئے گا. دوسرے نے کیا آدمی کو گھیر لیں گی، اور جب سوال جواب میں آدمی ایک جواب نہیں دیا، فرشتے کہیں گے ارے جو جواب دیا ہوگا اسے کہیں گے کیسا معلوم ہے تجھے سب باتیں؟ اللہ ایک ہے، نبی ہے، فلاں. کیسا؟ قرأت القرآن، میں قرآن پڑھا. اللہ اکبر. اس کے بعد جو جواب نہیں دیا کیا حالت رہیں گی دوستو؟ فرشتے کہیں کیا رے قرآن بھی نہیں ملا رہے تجھے؟ ارے قرآن تو بھی پڑھتا تو اچھا تھا نا رے، آج تیرے لیے فائدہ ہوتا تھا نا. کیا حالت ہوگی دوستو؟ ایک طرف اندھیرا، ایک طرف سانپ بچھو، ایک طرف کیڑے مکوڑے، ایک طرف فرشتے ہاتھوں میں کوڑے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے. کیا کیفیت ہوگی جب اللہ قیامت میں اٹھائے گا؟ اندھا اٹھائے گا، کہے گا رب لما حشرتنی اعمی. اللہ کئی کو نہ بنایا اللہ میرے کو، میرے آنکھاں تھے نا. اللہ کہتے ہیں دنیا میں تیرے پاس میری آتی تھی نا، قرآن آتا تھا نا، پڑھا کیا تو؟ پڑھا تو؟ پڑھتا تو؟ آج یہ کیفیت نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ بچائے ذلت کے ساتھ اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے. میرے بھائیو، میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا درجہ بہت اونچا ہے. یہ کتاب ہے، جب تک ہے فائدہ اٹھا لو. ہر زندگی کے ہر مقصد کے لیے قرآن کے اندر اللہ نے علاج. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دشمنوں کی دشمنی، مکاروں کی مکاری، فتنہ کرنے والوں کے فتنوں سے اللہ تعالی حفاظت کرے. اللہ ہماری حفاظت کرے، اسلام کی حفاظت کرے، مسلمانوں کی حفاظت کرے، ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری عمر میں برکت دے، گھر میں برکت دے. ہر قسم کے اچانک آنے والے فتنوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.